بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع ہے گیہوں کا دانہ. چونکہ یہ نثر ہے اور لمبا لیسن بھی ہے، تو اگر میں اس کا یہ روانی پڑھوں تو ہمیں مشکل ہو جائے گا، ویڈیو بھی لمبا ہو جائے گا. تو میں اس کہانی کا آپ لوگوں کو خلاصہ کروں کہ گیہوں کا دانہ اس سبق میں، اس موضوع میں، اس لیسن میں ہمیں کیا کہا گیا ہے. یہ کہانی اسی ہماری نصاب اردو بہارستان اردو میں شامل ہے. اس کہانی کے مصنف ہیں لیو ٹالسٹائی، یعنی لکھنے والے ہیں اس کے. مصنف مینز تصنیف کرنے والا. تو لیو ٹالسٹائی اس کہانی کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان میں فرق کیا ہے. تو میں اس کا خلاصہ کروں. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے زمین کی ایک دراڑ میں ایک انڈا نما گیہوں کا دانہ دیکھا. غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ انڈا نہیں ہے. بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر نے آ کر اسے خرید لیا. مسافر نے اسے شہر میں لے جا کر راجا کے ہاتھ بیچ دیا. راجا اسے دیکھ کر حیران ہوا. اس کے درباری بھی یعنی راجا کے درباری بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے. گیہوں کا دانہ قریب ہی ایک کھڑکی پر رکھ دیا گیا. ذرا سی دیر میں ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے. تو راجا نے حکم دیا کہ کسی بزرگ کسان سے پوچھا جائے. ایک بوڑھے کسان کو پیش کیا گیا جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا. اس کے بال بھی سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اسے بہت کم سنائی دیتا تھا. جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا گیہوں کا دانہ کبھی دیکھا اور نہ بویا ہے. تو انہوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ ایسا گیہوں کا دانہ میں نے بویا ہے نہ دیکھا ہے، تو شاید میرے والد صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے. اس کے والد بھی دربار میں حاضر کیا گیا. وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا. اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی، اسے بھی کم سنائی دیتا تھا. جب راجا نے اسے پوچھا کہ اس نے جواب دیا کہ اس نے آج تک نہ ایسا گیہوں بویا ہے اور نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی خریدا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں روپیہ پیسہ نہ تھا اور مول لینے کا رواج بھی نہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے. تو بعد میں آپ ان سے دریافت کر لیں. تو جب اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے، آپ ان سے دریافت کر لیں. جب اس بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط تھے. جب راجا نے اسے گیہوں کا دانہ ہاتھ میں دیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا، یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے،
میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں کھایا بھی ہے اور بویا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایسا گیہوں نہیں اگتا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا کہ اس کا پوتا اور بیٹا لاٹھیوں کے سہارے چلتے تھے اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر اطمینان نہیں رکھتا اور دوسرے کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت کے لوگ خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے ان کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا اور ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلا کہ محنت مشقت کرنی لازمی ہے، اور اللہ کو محنت مشقت کرنے والے لوگ پسند ہے۔ محنت مشقت کرنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ تو ان کے جو پوتے وغیرہ تھے وہ اس سے عمر میں کم تھے، لیکن پھر بھی لاٹھیوں کے سہارے چلتے تھے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی کم تھی، جبکہ اگر یہ جو بوڑھا آدمی ان کے باپ دادا کی طرح تھے تو ان کی صحت بھی اچھی تھی اور نظر بھی ان کی تیز تھی۔ تو گویا ہمیں پتہ چلا کہ آج کا انسان اور پرانے زمانے کے انسان میں کیا فرق تھا۔ پرانے زمانے کے انسان بہت محنتی تھے اور ہمیشہ سچ پر یقین رکھتے تھے، سچائی ان کے دل دماغ میں تھی۔ آج کے زمانے کے لوگ زیادہ لالچی بن گئے ہیں اور عیش پرست بن گئے ہیں، اور ایمانداری بھی کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ تو آج اور پرانے زمانے کے لوگوں میں یہی فرق ہے کہ وہ محنت مشقت کرتے تھے پرانے زمانے، اور سچے بھی تھے۔ آج محنت مشقت کم کرتے ہیں اور سچائی بھی اتنی نہیں ہے، اور دوسری کے، جیسے میں نے کہا، دوسری کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اتنا۔ تو اس لیے زیادہ بیماریاں بھی ہو گئی اور لوگ کاہل بھی ہو گئے، اور یہ برکت بھی کم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو اس مشق کے اس موضوع کے سوالات کراؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ خلاصہ سمجھ میں اچھی طرح آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پریشانی ہو گئی تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے تو ہم اس کا حل نکالیں گے، یا واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں آپ، یا میرا موبائل فون نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی کلاس تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔